بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، تاریخ اسلام یوں تو جنگ کی سختیوں، فتح کی بشارتوں اور ایسی مثالوں پر مبنی ہے کہ دل میں خود بخود خوشی پھوٹ اٹھتی ہے کہ چلو ہماری بہار تو ایسی تھی کہ سن کر اور پڑھ کر انسان خوش ہو سکتا ہے۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ حاضر خدمت ہے۔ پہلی جنگ کا تعلق فتح ایران کی سب سے بڑی جنگ یعنی جنگ قادسیہ سے ہے۔ رستم کا نام سب نے ہی سن رکھا ہے۔ قادسیہ کی جنگ میں ایرانی فوج کا سپہ سالار یہی رستم تھا۔ یہ جنگ مدائن کے باہر قادسیہ کے میدانوں میں لڑی گئی تھی۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ اس نے کوئی خواب دیکھا تھا جس کے بعد وہ اس کے شکار ہو چکا تھا اور اسی لیے اس جنگ کو ٹالنا چاہ رہا تھا۔ پہلے دن 60,000 کا لشکر لے کر رستم قادسیہ کے میدان میں مسلمانوں کی فوج کے سامنے آیا۔ اس نے اپنے ایک ایلچی حضرت سعد کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ آپ اپنا کوئی معتمد بھیجے، میں مصالحانہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سعد نے ربیع بن عامر کو مسلمانوں کی جانب سے بھیجا۔ ربیع بن عامر گھوڑا دوڑاتے ہوئے ایرانیوں کے لشکر میں داخل ہوئے۔ اس سے قبل رستم اپنے لشکر کو قوت اور شان و شوکت کا مظاہرہ کرنے کا حکم دے چکا تھا۔ چنانچہ ربیع کے راستے میں ایرانی فوج کے ہاتھی اور پیادہ فوج کڑی تھی۔ پڑاؤ کے درمیان ایک شامیانے کو حریر اور اطلس کے پردوں اور موتیوں سے سجایا گیا تھا۔ شامیانے کے درمیان رستم کا سنہری تخت تھا جس کے چھت کو سونے اور ہیرے کی جھالروں سے سجایا گیا تھا۔ فرش پر 20 قیمت قالین تھے اور ان پر گول تکیے موجود تھے جن پر زیر بفت کے غلام چڑھائے گئے تھے۔ یہ ایک عظیم سلطنت کے ظاہری ساز و سامان کی نمائش تھی، لیکن ربیع جس شان سے آئے انہیں دیکھنے والے دم بخود رہ گئے۔ ان کا لباس موٹا اور کھردرا تھا۔ ان کی زرہ ایران کے ایک ادنا سپاہی کے قابل بھی نہ تھی۔ ان کی تلوار کی نیام پر چھیتڑے بندھے ہوئے تھے۔ وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے شامیانے تک پہنچ کر اترے، پھر اپنے نیزے سے قالین کے کونے میں سوراخ کیا، پھر اپنے گھوڑے کی لگام اس میں اٹکانے کے بعد تخت کے قریب پہنچ کر اس کے سامنے نیزہ گاڑا اور تخت پر رستم کے برابر آ کر بیٹھ گئے۔ رستم کے آدمیوں نے ان کو تخت سے اتارنے اور ان کے ہتھیار چھیننے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا، میں تمہاری دعوت پر یہاں آیا ہوں۔ ہمارے مذہب میں اس بات کی اجازت نہیں کہ کوئی تخت پر خدا بن کے بیٹھے اور دوسرے بندے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں۔ اگر تم کو میرا یہاں بیٹھنا گوارا نہیں تو میں جاتا ہوں۔ رستم نے اپنے آدمیوں کو منع کیا اور وہ دور ہٹ گئے۔ پھر ربیع کے دل میں کوئی خیال آیا اور وہ تخت سے اترے اور اپنے خنجر سے قالین کا ایک ٹکڑا کاٹا اور زمین پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں اللہ کی قدرتی زمین کو اس مصنوعی زمین پر ترجیح دیتا ہوں۔ اس کے بعد ان کے اور رستم کے درمیان گفتگو جاری رہی۔ جب وہ باہر نکلے تو ایک افسر نے کہا، تم ان تلواروں کے ساتھ ایران فتح کرو گے؟ ربیع نے جواب دیا، تم نے صرف نیام دیکھی ہے، تلوار نہیں۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے تلوار باہر نکال لی اور دیکھنے والوں کی آنکھوں میں بجلی بڑک اٹھی۔ اس کے بعد ایک سپاہی نے اپنی ڈال پیش کی اور کہا، کیا تم اس کو کاٹ سکتے ہو؟ اس کے بعد ربیع کے تلوار میں جنبش ہوئی اور سپاہی کی ڈال کے پرخچے اڑ گئے۔ ربیع گھوڑے پر سوار ہو گئے اور یہ کہہ کر اسلامی لشکر کی جانب پلٹ گئے کہ میں میدان جنگ میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ ناظرین کرام، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے آپس میں اصل معاملہ کیا تھا؟ اور اس جیسی دیگر تمام اسلامی تاریخ کے لیے ہمارے چینل انفارمیٹو ٹی وی کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ موجود بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنے اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔